جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے والی کئی ایک حدیث موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی دو بیویاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا۔ زینب نبی علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور صفیہ یہ جس وقت خیبر کا علاقہ فتح ہوا تھا تو حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا تو اس کی بیٹی تھی، قید ہو کر آئی تو کسی صحابی کے حصے میں آ گئی۔ جب مال تقسیم ہوا تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہے، تو یہ آپ ہمارے سردار ہیں، یہ آپ کے ہی شان کے لائق۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، سفر میں ہی ولیمہ ہوا۔ یہ دونوں بیویاں ساتھ تھیں تو وہ ذرا چھوٹے قد کی تھی، وہ جس اونٹ پر سوار تھی وہ اونٹ بیمار ہو گیا، تو بی بی زینب کے پاس دو اونٹ تھے۔ آپ نے فرمایا زینب ایک اونٹ تو صفیہ کو دے دے۔ اب یہ جو سوتن کا رشتہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا خطرناک قسم کا ہے، نبیوں کے گھر میں بھی یہ مسائل رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ وہ پرانا تانا جو تھا نا، یہودی کی بیٹی تھی تو کہہ دیا۔ ان کی اس بات پر نبی پاک ناراض ہو گئے۔ تقریباً 2 یا 2.5 ماہ کے قریب آپ بی بی زینب کے گھر نہیں گئے، حتیٰ کہ زینب نے یہ سمجھ لیا کہ اب نبی پاک میرے گھر نہیں آئے۔ تو ایک دن کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں بوریا بستر اپنا گول کر رہی تھی کہ میں اٹھاؤں سامان اور اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، آپ تو آ نہیں رہے۔ تو کہتی ہے اچانک میں نے کیا دیکھا، پھر میرے گھر میں ایک سایہ داخل ہوا، میں اس کو سائے کو دیکھتی ہوں، ساتھ ہی اللہ کے نبی آ گئے، وہ آپ کا سایہ تھا، تو رسول اللہ کا سایہ تھا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر کسی کا اوپر پاؤں آ جاتا نا تو آپ کی توہین تھی۔ یہ بات عقل و نقل کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سایہ تو جسم کا ہے نا، تو پھر جہاں آپ کے پاؤں لگتے تھے صحابہ پھر وہاں پاؤں نہیں رکھتے تھے، مدینے میں کیسے چلتے تھے؟ دوسری بات آپ خود تجربہ کر لیں، سائے پر پاؤں رکھیں، سایہ پاؤں کے نیچے نہیں آتا، وہ اوپر آ جاتا۔ کسی وقت بھی آپ تجربہ کر لیں، یہ عقل و نقل کے خلاف ہے بالکل۔ یہ بات بنانے والے کی نے بھی سوچا نہیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔